مجھے اپنی پتنی سے بےحد محبت تھی اور وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ میں اکیلا بیٹھا اس سمے کو یاد کر رہا تھا جب میری شادی اس سے ہوئی تھی۔ کتنا خوبصورت دور تھا، ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو پا کر بےحد خوش تھے۔ اس سمے ہمارے بیچ کوئی تیسرا نہ تھا جو اب آ چکا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی میری پتنی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی میک اپ کر رہی تھی۔ میں بیڈ پر تکیا بیٹھ کے کونے سے لگائے اسے بڑے غور سے تیار ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ روزانہ وہ رات کے 10 بجے تیار ہو کر اپنی دوست کے گھر جاتی تھی۔ میری پتنی خوشبو بہت ہی خوش شکل عورت تھی اور اسے میک اپ کرنے کا ڈھنگ بھی آتا تھا۔ تیار ہونے کے بعد بہت ہی پیاری لگتی تھی۔ جب سے کار حادثے میں میری ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، میں تو محتاج ہو کر رہ گیا تھا۔ میری پتنی ہی اپنی دوست کے ساتھ مل کر رات کو آن لائن کوئی کام کرنے جاتی تھی۔ کبھی رات کے 1 بجے، کبھی 2 بجے اور کبھی کبھی تو صبح 4 بجے کے بعد ہی واپس آتی تھی۔ وہ کام کرتی تھی اور گھر کا خرچہ چل رہا تھا۔ میری ٹانگ پر پلاسٹر چڑھا ہوا تھا، 6 مہینے کے بیڈ ریسٹ ڈاکٹر نے بتایا تھا۔ دن بھر خوشبو گھر کے کاموں اور مجھے سنبھالنے میں گزار دیتی اور رات ہوتی تو آن لائن بزنس کے لیے اپنی دوست کے گھر چلی جاتی۔ لیکن جب تک وہ گھر سے باہر رہتی میرا دل بے چین رہتا تھا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ آن لائن بزنس کے لیے میری پتنی اتنا میک اپ کر کے تیار ہو کر کیوں جاتی ہے۔ میری پتنی کو اس کی دوست کا ڈرائیور لینے آتا تھا اور وہی واپس چھوڑ جاتا تھا۔ میرے لیے یہ بہت بڑی مجبوری تھی کہ میں اس وقت اپاہج تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جیسے ہی چلنے پھرنے کے لائق ہو جاؤں گا تو خوشبو سے کوئی بھی کام نہیں کرواؤں گا۔ بیچاری میری خاطر کیا کچھ کر رہی ہے۔ ایک بار میں نے خوشبو سے کہا کہ وہ مجھے بتائے کہ وہ آن لائن کام کیسے کرتی ہے، مجھے بھی سکھا دے۔ گھر پر لیپ ٹاپ موجود ہوتا، میں بھی اس کے ساتھ وہ کام کر لیا کروں گا تاکہ گھر بیٹھے بیٹھے آمدنی کا کوئی ذریعہ بن سکے۔ لیکن وہ کہتی آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، میں کر تو رہی ہوں، گھر کا کرایہ بھی سمے پر جا رہا ہے، کھانے پینے کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، آپ بھی ڈاکٹر کے پاس ریگولر چیک اپ کے لیے جا رہے ہیں، پھر کیوں پریشان ہوتے ہیں۔ میں نے کہا میں فری بیٹھے بیٹھے بور ہو جاتا ہوں، مجھے پتا ہے اگر تم مجھے تھوڑا سا بھی آئیڈیا دو گی تو میں جلدی ہی وہ کام سیکھ جاؤں گا، آفس کا بھی تو سارا کام میں ہی سنبھالتا ہوں۔ میری بات پر وہ میرے کندھے پر سر رکھ کر کہتی رنبیر، کچھ کام مردوں کے کرنے والے نہیں ہوتے، کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف عورتیں ہی کر سکتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ عجیب سے انداز میں مسکرائی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں وجہ پوچھتا وہ مجھ سے پیار محبت کی باتیں کرنے لگتی اور میرا دھیان بٹانے لگتی، لیکن مجھے یہ نہیں بتاتی تھی کہ وہ کام کیا کرتی ہے۔ صبح جب وہ واپس آتی تو چہرے پر بہت زیادہ تھکان کے آثار نظر آتے، یہاں تک کہ اس کا میک اپ بھی ہٹا ہوا ہوتا تھا۔ آتے ہی وہ بیڈ پر اپنا پرس پھینک دیتی اور وہی بیڈ پر لیٹ جاتی۔ ظاہر سی بات ہے پوری رات جاگ کر کام کرنے کے بعد اسے ایک لمبی نیند چاہیے ہوتی تھی، لیکن میرے ناشتے کی فکر اسے صبح دوبارہ اٹھا دیتی تھی۔ مجھے اپنی بے بسی پر رونا سا آنے لگا تھا جس نے میری پتنی کو تھکا کر رکھ دیا تھا۔ میری پتنی دوہری ذمہ داری سے گزر رہی تھی۔ ایک بار خوشبو نہانے چلی گئی تھی اور اس کا پرس بیڈ پر ہی پڑا ہوا تھا، اسے ابھی تیار ہو کر کام پر جانا تھا کہ ایک دم پرس کے اندر رکھے موبائل کی بیل بجنے لگی۔ مجھے لگا کہ اس کی کسی دوست کا فون ہوگا۔ میں نے اس کا پرس کھولا اور اس کا موبائل نکال کر آن کر دیا۔ آگے سے مجھے ایک مردانہ آواز آئی، اس نے ابھی ہیلو ہی کیا تھا کہ فوراً سے خوشبو واش روم سے باہر آئی تھی۔ ابھی بھی اس نے سر پر تولیہ باندھا ہوا تھا۔ میرے ہاتھ میں فون دیکھ کر بڑی پھرتی سے وہ میرے قریب آئی اور فون میرے ہاتھ سے جھپٹ لیا اور کال ڈسکنیکٹ کر دیا۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر میرے دل میں عجیب سے سوال اٹھے تھے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا ہے تمہیں، کس کا فون تھا؟ کہنے لگی کوئی نہیں، بس ایسے ہی کوئی رانگ نمبر تھا، کچھ دنوں سے پریشان کر رہا ہے، میں تو اس کا فون اٹھاتی ہی نہیں، خود ہی فون کر کے تھک جائے گا تو فون کرنا بند کر دے گا۔ میں نے دیکھا باتوں کے بیچ وہ اپنا پرس لے چکی تھی اور دوبارہ سے اپنے موبائل کو پرس میں رکھ چکی تھی۔ پھر وہ اپنے بالوں کو کرنے لگی، لیکن وہ جلدی جلدی تیار ہونے لگی، کہنے لگی آج مجھے تھوڑا جلدی جانا پڑے گا، کل کچھ کلائنٹ کو آنا ہے اور اس کے ساتھ ڈیل کرنی ہے، تم پریشان مت ہونا، واپسی پر مجھے صبح ہو جائے گی۔ وہ ساتھ ہی ساتھ پھرتی سے میک اپ بھی کر رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ سب کچھ بتا بھی رہی تھی۔ میں کبھی بھی خوشبو پر شک نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میری مشکل حالات میں وہ میرا پورا ساتھ دے رہی تھی، لیکن آج اس کے چہرے پر مجھے ایک عجیب سی پریشانی نظر آ رہی تھی۔ میک اپ کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں کپاہٹ تھی، وہ جلد بازی میں میک اپ کر رہی تھی۔ ابھی اسے 15 منٹ ہی ہوئے تھے۔ تیار ہوتے ہی باہر سے ڈرائیور کی گاڑی کا ہارن بجنے لگا۔ میں حیران تھا وہ آج کتنی جلدی آ گیا، وہ تو ٹھیک 10 بجے پہنچتا تھا۔
خوشبو جانے سے پہلے مجھ سے کہنے لگی، آپ اپنا خیال رکھنا اور اپنی دوا سمے پر کھا کر سو جانا، جاگتے مت رہنا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا، لیکن اس رات مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ آج تک خوشبو نے مجھ سے کبھی کچھ نہیں چھپایا تھا۔ اکثر اس کے موبائل پر آنے والی کالز میں اٹھا لیا کرتا تھا، اور اس کے گھر والوں کی ہی وہ کالز ہوا کرتی تھی یا پھر اس کی سہیلیوں کی ہوتی تھی۔ خوشبو بہت ہی ملنسار ٹائپ کی عورت تھی۔ اس کی دوستوں کا سرکل بہت بڑا تھا، اس لیے کوئی نہ کوئی اس کی سہیلی اس کو فون کرتی ہی رہتی تھی۔ اکثر وہ کچن میں کام میں بزی ہوتی تو مجھ سے کہہ دیتی، رنویر پلیز فون سن لے، دیکھے کون ہے۔ اسے کہہ دے کہ میں ابھی کام کر رہی ہوں، بعد میں کال کروں گی۔ میں فون اٹھاتا تو اس کی کوئی نہ کوئی دوست ہوتی تھی۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ میں نے خوشبو کا فون پکڑا ہو اور وہ جھپٹ کر مجھ سے فون چھین لے۔ اس نے اپنا فون آف کر کے پرس میں رکھ لیا تھا۔ مجھے اس کی یہ حرکت عجیب لگ رہی تھی۔ میں نے نیند کی گولی بھی کھائی، لیکن پھر بھی مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ ہماری شادی کو 4 سال ہو چکے تھے، لیکن ہمارے ابھی تک کوئی بچہ نہیں ہوا تھا۔ مگر اس کے باوجود خوشبو نے دل چھوٹا نہیں کیا تھا۔ وہ بہت ہی زندہ دل ٹائپ کی عورت تھی۔ ہر وقت ہنستی اور ہنساتی رہتی تھی، کہتی تھی بچوں کا کیا ہے، ہو جائیں گے، ان کی خاطر ہم اپنی زندگی کو پریشانی میں کیوں گزارے۔ وہ اکثر مجھے اپنی سہیلیوں کے قصے سناتی رہتی اور مجھ سے کہتی، آپ بھی اپنے دوست بنایا کریں، باتیں کیا کریں۔ لیکن میں اس کو خود کے قریب کر کے کہتا، میری دوست تو تم ہو، پتنی سے اچھی بھی کوئی دوست ہو سکتی ہے بھلا؟ تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کسی دوستی کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر تم کہتی ہو تو میں تمہاری کسی سہیلی سے دوستی کر لیتا ہوں، لیکن دیکھ لو بعد میں پھر اعتراض مت کرنا۔ میں اس کی بات کو مذاق میں لے لیتا تو وہ مجھے گھور کر دیکھنے لگتی، کہتی، رنویر میں نے میل دوستوں کی بات کی ہے، فیملی دوست کی نہیں۔ میں یہ بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتی کہ آپ کسی بھی عورت سے دوستی کریں۔ میں نے بھی اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ میں بھی بالکل برداشت نہیں کر سکتا کہ میری پتنی کی دوستی کسی میل سے ہو۔ میں کیا، کوئی بھی مرد یہ بات برداشت نہیں کر سکتا۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگتی، کہنے لگتی کہ آپ نے یہ سوچا بھی کیسے؟ میں نے کہا میں تو یوں ہی مذاق کر رہا تھا۔ اس نے میرے ہاتھ اپنے کندھوں سے ہٹا کر پیچھے کر لیے، کہنے لگی، آپ نے مذاق میں بھی ایسا کیوں کہا؟ مجھے آپ کا یہ مذاق اچھا نہیں لگا۔ آپ کے علاوہ تو میں کسی دوسرے مرد کو سوچنا بھی پاپ سمجھتی ہوں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں اس طرح کی عورت ہوں جو مردوں سے غلط دوستی رکھوں گی؟ میں نے کہا کہ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ خوشبو تم کیوں سیریس ہو گئی ہو؟ آج تک خوشبو صرف میرے لیے تیار ہوتی آئی تھی، لیکن اب جب سے میری ٹانگ کی ہڈی ٹوٹی تھی اس نے مجھے بہت سہارا دیا تھا، ورنہ میں تو بہت ہی پریشان ہو گیا تھا۔ خوشبو کہنے لگی، آپ کیوں دل چھوٹا کرتے ہیں، جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں نے کہا، گھر کا انتظام کیسے چلے گا؟ خوشبو مجھے تو نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ تو وہ کہنے لگی، پریشان مت ہو، میں اپنے کسی دوست سے بات کروں گی۔ کچھ دن گزرے تھے جب مجھے خوشبو نے بتایا کہ اس کی ایک دوست ہے جو گھر پر عورتوں کے ساتھ مل کر آن لائن بزنس کرتی ہے۔ وہاں بہت سارے لیپ ٹاپ ہیں اور وہاں پر کوئی پروڈکٹ بیچے جاتے ہیں اور جن میں انہیں اچھا خاصا منافع ملتا ہے۔ کہنے لگی، رنویر اگر تم ہاں کہو تو میں یہ کام کر لیتی ہوں، کیونکہ کچھ مہینے تو تمہیں ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ کا مشورہ دیا ہے۔ جیسے ہی تم ٹھیک ہو جاؤ گے میں یہ جاب چھوڑ دوں گی۔ میں اس وقت مجبور تھا، اس لیے میں نے حامی بھر لی۔ مجھے لگا آن لائن بزنس ہے، اس کے لیے تیار ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب خوشبو نے ایک بہت ہی اچھا سا ڈریس نکال کر رکھا اور ساتھ ہی ساتھ میک اپ بھی کرنے لگی۔ میں نے کہا، خوشبو یہ کیا کر رہی ہو؟ تمہیں تو لیپ ٹاپ پر کام کرنا ہے، پھر اتنا تیار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہنے لگی، بس کبھی کبھی کلائنٹ سے ویڈیو کال پر بات کرنی پڑ جاتی ہے، اس لیے یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ پچھلے 1 مہینے سے وہ یہ کام کر رہی تھی اور گھر میں کسی بھی چیز کی تنگی نہیں تھی، بلکہ مہینہ ختم ہونے کے بعد بھی میری پتنی کا پرس پیسوں سے بھرا ہوتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا ایسا کون سا کام ہے کہ میری پتنی کا پرس ہر وقت پیسوں سے بھرا رہتا ہے۔ ایک بار میں نے اس سے پوچھا، خوشبو تمہیں سیلری کتنی ملتی ہے؟ تو وہ کہنے لگی، یہ تو کلائنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، کبھی کبھی زیادہ بھی ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی کم بھی۔ میں نے کئی بار اس سے کہا تھا کہ وہ مجھے بتائے یہ کام کیسے کیا جاتا ہے، میں بھی کر لیتا ہوں، ایک بار گاڑی میں ہی تو بیٹھ کر جانا ہوگا اور میں بے شاخی کے سہارے تھوڑا بہت چل پھر لیتا ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ چلا جاتا ہوں۔
تمہارا ہاتھ بٹا دیا کروں گا۔ لیکن وہ میری بات سن کر کچھ پریشان ہو گئی، کہنے لگی وہاں صرف عورتیں ہوتی ہیں، کوئی مرد نہیں ہوتا۔ یہ سن کر بھی کچھ ریلیکس ہو گیا، لیکن آج اپنی پتنی کو پریشان دیکھ کر میرے دل میں عجیب طریقے کے سوال اٹھنے لگے تھے۔ مجھے اپنی پتنی پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب مجھے اپنی پلاسٹر چڑھی ٹانگ پر غصہ بھی آنے لگا۔ کاش کہ میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہ ہوا ہوتا اور میں یوں بے بسی سے بستر پر لیٹا نہ ہوتا۔ مرد کے لیے یہ تکلیف کچھ کم نہیں ہوتی۔ میں خوشبو کے بارے میں سوچتا تو مجھے اپنی سوچ کو بدلنا پڑتا کہ اتنے مشکل سمے میں میری خاطر اپنی رات کی نیند خراب کر رہی ہے۔ مجھے اس پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ خیر، یہ 4-5 مہینے بھی گزر گئے۔ میری ٹانگ سے پلاسٹر بھی اتر چکا تھا۔ میں نے اوپر والے کا دھنیہ واد کیا کیونکہ اب میں چل پھر سکتا تھا۔ میری چال میں ذرا سی لڑکھڑاہٹ تھی، لیکن پھر بھی میں نوکری کی تلاش میں نکل پڑا۔ لیکن میرے پرانے باس کی کال مجھے آ گئی۔ انہوں نے مجھے دوبارہ نوکری پر رکھ لیا۔ میں بہت خوشی خوشی گھر لوٹا تھا، لیکن جب میں نے یہ بات خوشبو سے کہی کہ مجھے دوبارہ نوکری مل گئی ہے اور اب تمہیں کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ خوش ہونے کی بجائے اس کا چہرہ بجھ گیا۔ میں نے کہا کیا تمہیں یہ سن کر خوشی نہیں ہوئی؟ میری بات پر وہ زبردستی مسکرائی تھی، کہنے لگی ہاں میں خوش ہوں۔ کھانا کھانے کے بعد کافی دیر تک ہم باتیں کرتے رہے، لیکن جیسے ہی رات 9 بجے خوشبو تیار ہونے لگی، میں نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی آپ کو نہیں پتا، میں اپنی دوست کے گھر جا رہی ہوں۔ میں نے کہا خوشبو، میری نوکری مجھے مل چکی ہے، اس لیے اب تمہیں کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ میری مجبوری کے دن تھے جس میں تم نے میرا بہت ساتھ دیا تھا، لیکن مجھے یہ پسند نہیں کہ تم اب کام کرو۔ تم گھر بھی سنبھالتی ہو، کام بھی کرتی ہو، تو دیکھو کتنا زیادہ تھک جاتی ہو۔ میں بڑی محبت سے اس سے بات کر رہا تھا، لیکن اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے، کہنے لگی دیکھو میں یہ کام اتنی آسانی سے چھوڑ نہیں سکتی ہوں۔ وہ مجھ سے نظریں چرا رہی تھی۔ میں نے کہا کیوں نہیں چھوڑ سکتی؟ ہمارے بیچ یہی تو طے ہوا تھا کہ جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا اور مجھے جاب مل جائے گی تو تم اپنا یہ کام چھوڑ دو گی۔ میری بات سن کر وہ بیڈ پر میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، میرے ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور بڑے پیار سے کہنے لگی دیکھو رنبیر، اس وقت تو ہمیں پیسوں کی بہت ضرورت تھی، تمہاری جاب نہیں تھی، تم بیمار تھے، اس لیے میری دوست نے مجھ سے ایک کانٹریکٹ سائن کروایا تھا کہ میں 2 سال سے پہلے اس کا کام نہیں چھوڑ سکتی، ورنہ وہ مجھے کام ہی نہیں دیتی۔ اس وقت مجھے کام کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے وہ کانٹریکٹ پر پیپر سائن کر لیا، اور اس لیے 2 سال سے پہلے میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ سن کر مجھے خوشبو پر غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا تم نے اتنا بڑا فیصلہ کس سے پوچھ کر کیا؟ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی؟ یہ تمہارا فرض بنتا تھا کہ تم مجھ سے بات کرتی۔ وہ کہنے لگی رنبیر، اگر میں تم سے بات کرتی تو تم انکار کرنے کی حالت میں نہیں تھے۔ اس نے مشکل سمے میں ہمارا ساتھ دیا ہے، اس لیے میں کسی بھی قیمت پر وہ کانٹریکٹ چھوڑ نہیں سکتی۔ مجھے ہر رات کو جانا پڑے گا۔ اس کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا، لیکن کچھ کہہ نہیں سکا کیونکہ اس وقت تو میں واقعی مجبور تھا۔ ایک بار شام کو میں ہال میں بیٹھا تھا اور خوشبو کمرے میں تھی۔ آج وہ دن میں بھی چلی گئی تھی، اپنے کام سے لوٹی تھی۔ صبح سنڈے کا دن تھا، اس لیے میں ٹی وی دیکھنے لگا، لیکن خوشبو کو نیند آ رہی تھی، اس لیے وہ اٹھ کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ 1 گھنٹے تک میں ٹی وی پر الگ الگ چینل دیکھ رہا۔ اس کے بعد جب میں کمرے میں داخل ہوا، میرے قدم جیسے کمرے کے دروازے پر ہی رک گئے۔ خوشبو اپنا نائٹ سوٹ پہنے ہی ویڈیو کال پر کسی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ ایک مردانہ ہنسی کی آواز نے میرے قدم روک لیے تھے۔ جن کپڑوں میں وہ اس وقت بیٹھی ہوئی تھی وہ اس قابل تو نہ تھی کہ وہ کسی مرد سے یوں ویڈیو کال پر بات کرتی۔ ایسے ہی میں کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آ گیا اور خوشبو کی نظر مجھ پر پڑی اور وہ پھر سے پریشان ہو گئی۔ اس نے جلدی سے فون بند کر دیا، کہنے لگی کہ آج جلدی سونے کا ارادہ ہے کیا؟ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کیا اور اس کے پاس آ گیا۔ ٹانگ میں میرے اب بھی درد رہتا تھا اور میں کچھ لنگڑا کر چلنے لگا تھا۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھا۔ میں نے کہا اپنا فون مجھے دے دو۔ یہ سن کر وہ گھبرانے لگی، کہنے لگی تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا خوشبو مجھے اپنا فون دو۔ اس نے اپنا فون مجھے نہیں دیا اور کہنے لگی کہ میرے اس میں بہت سے کانٹیکٹ ہیں، تم کیا کرو گے دیکھ کر؟ میں نے کہا کہ پہلے بھی تمہارے بہت سے کانٹیکٹ ہوتے تھے، لیکن پہلے تو تم نے کبھی مجھ سے منع نہیں کیا تھا۔ میں جانتا ہوں خوشبو کہ تم آن لائن کام کرتی ہو اور اس کام میں تمہیں مرد اور عورت دونوں سے کام پڑتا ہوگا۔ میں بھی آفس کا کام کرتا ہوں، میرے پاس بھی کلائنٹ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی ہوتی ہیں، اور میں اتنی پرانی سوچ کا آدمی نہیں ہوں کہ تم مجھ سے یوں ڈرو۔ دکھاؤں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کس سے ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی۔ میری اس بات کے باوجود بھی خوشبو نے مجھے اپنا فون نہیں دیا تھا۔ کہنے لگی مجھے نیند آ رہی ہے اور تم بھی سو جاؤ۔
اس نے فون آف کیا اور سائڈ ٹیبل کی دراز میں رکھ دیا، اپنی طرف کا لیمپ بند کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ گہری نیند سو چکی تھی، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میرے کانوں میں تو وہ مردانہ ہنسی گونج رہی تھی۔ اس کے سونے کے بعد میں بیڈ سے اٹھا اور اس کی سائڈ ٹیبل کی طرف سے موبائل نکالا اور موبائل آن کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں موبائل آن ہو چکا تھا، لیکن موبائل پر لاک لگا ہوا تھا۔ بنا پاس ورڈ کے موبائل کھول نہیں سکتا تھا، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ ہم دو ہی تو لوگ تھے گھر میں، اس لیے نہ تو میں نے کبھی اپنے فون کو لاک لگایا اور نہ ہی خوشبو نے۔ پھر اب کیوں اس کے موبائل پر لاک لگا تھا، اور جس کا پاس ورڈ بھی مجھے پتہ نہیں تھا۔ میں نے الگ الگ پاس ورڈ ٹرائی کیے، لیکن کوئی بھی پاس ورڈ میچ نہیں ہوا تھا، اور پھر فون نہیں کھلا۔ اب میرا شک خوشبو پر بڑھنے لگا تھا۔ میں نے مایوس ہو کر فون واپس دراز میں رکھ دیا۔ اب میں سوچ چکا تھا کہ آج سے اسے کام پر نہیں جانے دوں گا۔ پہلی بار میرا اور خوشبو کا جھگڑا ہوا تھا، جب رات کو میں نے ضد پکڑ لی کہ وہ کام پر نہیں جائے گی۔ پہلے تو وہ مجھ سے لڑنے جھگڑنے لگی، کبھی پیار سے کبھی غصے سے سمجھانے لگی کہ مجھے اپنا کانٹریکٹ پورا کرنے دو، لیکن میں نے کہا میرے نزدیک کسی بھی کانٹریکٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تم اپنی دوست سے کہہ دو کہ تمہارا پتی تم سے اس بات پر جھگڑا کرتا ہے اور تم اب اور کام نہیں کرو گی۔ میں کسی بھی بات پر راضی نہیں ہوا تو وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر منتیں کرنے لگی کہ مجھے 2 سال تک یہ کام کرنے دو، لیکن میں نے منع کر دیا۔ پھر وہ مجھ سے غصے میں آ کر چیخنے چلانے لگی اور لڑنے لگی، لیکن میں نے اسے صاف کہہ دیا کہ میں کسی قیمت پر بھی تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ وہ مجھ سے ناراض ہو کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ بھی اس نے لاک کر لیا۔ رات دیر تک مجھے اس کے رونے کی آوازیں آتی رہیں، اور میرے لیے یہ بات کافی حیران کر دینے والی تھی کہ ایسا بھی کیا کام تھا کہ وہ میری بات نہیں مان رہی تھی۔ آج تک اس نے میری کسی بات سے انکار نہیں کیا تھا۔ ہمارے بیچ بہت پیار محبت تھا، ہم ایک دوسرے کو سمجھتے تھے، لیکن اب تو مجھے شک ہونے لگا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا آخر میری پتنی کون سا آن لائن کام کرنے کے لیے اپنی دوست کے گھر جاتی ہے۔ اگلے دن میں نے اسے کہہ دیا، ٹھیک ہے، مجھے تمہاری بات پر انکار نہیں، تم جاؤ 2 سال تک اپنا کام پورا کرو۔ رو رو کر اس نے اپنی آنکھیں سجا لی تھی، کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا۔ میری بات سن کر تو جیسے اس کا چہرہ چمک گیا تھا۔ وہ فوراً سے مجھ سے لپٹ گئی کہ مجھے پتا تھا کہ تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو، تم میری بات ضرور مان جاؤ گے، میری بات سے انکار نہیں کرو گے۔ بس 2 سال کی بات ہے رنبیر، پھر میں یہ کام چھوڑ دوں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، چلی جاؤ، ناشتہ بنا لو، تم نے بھی کچھ نہیں کھایا اور میں بھی رات کا بھوکا ہوں۔ یہ سن کر خوشبو فوراً سے کچن میں چلی گئی اور اپنے اور میرے لیے ناشتہ بنایا، اور ویسے ہی ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگی جیسے پہلے کرتی تھی۔ رات کو وہ تیار ہو کر چلی گئی تو میں نے فون پر کسی سے کہا کہ گاڑی کا پیچھا کرو۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا فون بند کر دیا۔ میں نے ایک رکشے والے سے کہہ کر رکھا تھا کہ جیسے ہی میری پتنی گاڑی میں بیٹھ کر کہیں جائے تو تم اس کا پیچھا کرنا، اور اسی رکشے والے نے مجھے 25 منٹ کے بعد فون کیا تھا۔ کہنے لگا کہ میں نے دیکھ لیا ہے کہ وہ کہاں جاتی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلے دن جب خوشبو پھر سے تیار ہو کر اپنے دوست کے گھر گئی تو میں بھی باہر آ گیا۔ رکشہ والا وہ راستہ جانتا تھا، اس لیے میں رکشے میں بیٹھ گیا۔ لگ بھگ 25 منٹ کے بعد وہ ایک گھر کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ کہنے لگا آپ کی پتنی اسی گھر میں گئی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم بھی یہیں کہیں اپنا رکشہ کھڑا کر لو، میں ابھی کچھ ہی دیر میں واپس لوٹ کر آؤں گا۔ جہاں پر میں آیا تھا یہاں آبادی زیادہ نہیں تھی، رات کے 10 بجے ہی کافی سناٹا سا تھا۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا تو کوئی بھی دکھائی نہیں دیا تھا، اس لیے میں نے ایک دروازے کو کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر کافی خاموشی تھی۔ گھر کے اندرونی راہداری کی طرف میں بڑھ گیا۔ وہاں پر گھر کے اندر موجود کمرے کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھی، کافی کمروں کی لائٹ جل بھی رہی تھی۔ میں نے کھول کر دیکھا تو وہاں لڑکیاں بیہودہ کپڑے پہنے، فل میک اپ کیے، لیپ ٹاپ پر ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی، اور ان کی باتیں بھی بہت ہی گھٹیا ٹائپ کی تھی۔ وہاں موجود لڑکیاں، لڑکے اور عورتیں سب کے سب بہت ہی خوبصورت ہیں۔ میں سمجھ چکا تھا کہ میری پتنی کام کیا کرتی ہے۔ وہ لڑکوں اور مردوں سے پیسے لے کر ان سے ویڈیو کال پر بات کرتی ہے، ان کا دل بہلاتی ہیں، ان سے دوستیاں کرتی ہیں اور اسی ذریعے پیسے کماتی تھی۔ یہ سب دیکھ کر اور یہ جان کر مجھے خوشبو پر غصہ آنے لگا۔ شاید اسے پاپ کی لت لگ گئی تھی، اسے یہ سب کرنے میں مزہ آنے لگا تھا، کیونکہ گندا کام ہمیشہ انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ میں نے دوسری کھڑکی کھولی تو وہاں خوشبو بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، اور سامنے ہی لیپ ٹاپ پر ایک ہینڈسم سا نوجوان اس سے محبت بھری باتیں کر رہا تھا، اور وہ بھی ہنس کر
سن رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ وہ اس لڑکے سے پیسوں کی ڈیمانڈ بھی کر رہی تھی۔ وہ لڑکا خوشبو سے کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے اپنا اکاؤنٹ نمبر دے دو، میں ابھی پیسے بھجوا دیتا ہوں، لیکن بدلے میں خوشبو کو اس کی شرط ماننی پڑے گی۔ نہ جانے وہ آدمی کون سی بےہودہ فرمائش خوشبو سے کر دیتا کہ تبھی کھڑکی کھول کر میں اندر کود گیا۔ میں نے فوراً سے لیپ ٹاپ بند کیا۔ خوشبو مجھے دیکھ کر بدحواس ہوئی تھی۔ میں نے کہا، تم آن لائن یہ کام کرتی ہو؟ تو یہ تمہارا کانٹریکٹ تھا؟ خوشبو میری بات سن کر رونے لگی، کہنے لگی، پہلے یہ کام میری مجبوری تھا، لیکن اب مجھے اس کام کی عادت ہو گئی ہے۔ مجھے مردوں سے باتیں کرنا اچھے لگنے لگا ہے۔ ان کے منہ سے اپنی تعریفیں سننا مجھے اچھا لگتا ہے۔ روز روز نئے نئے مردوں سے باتیں کرتی ہوں تو میرا بھی من بہل جاتا ہے۔ مجھے اس کام کی لت لگ گئی ہے، میں اس کام کو چھوڑ نہیں سکتی۔ میں نے کہا، یہ غلط ہے، یہ پاپ کا راستہ ہے، اس پر تم کیوں چل رہی ہو؟ اور اب میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ مجھے لگا میری بات سن کر خوشبو میرے ساتھ چل پڑے گی، لیکن وہ کہنے لگی، اب مجھے اس ماحول کی عادت پڑ گئی ہے، میں یہ چھوڑنا نہیں چاہتی اور میں تمہیں چھوڑ سکتی ہوں۔ مجھے خوشبو کے جواب پر حیرت ہوئی تھی۔ میں وہاں سے واپس لوٹ آیا۔ سمجھ گیا تھا پاپ کا راستہ کسی دلدل کی طرح ہوتا ہے، انسان اگر خود سے کوشش نہ کرے اس راستے سے نکل نہیں سکتا۔ لیکن مجھے یہ بھی امید تھی کہ اس کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، اس لیے میں نے خوشبو کو طلاق نہیں دی تھی، اس امید پر کہ شاید وہ واپس آ جائے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہاں، چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔